بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ تمام تر انتظام ختم ہو گیا ہے، انتظار ختم ہو گیا ہے اور سائفر کیس کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے متعلق جو سائفر کیس ہے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ وہی ہے جو وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ وکیل بھی ان کے، منصف بھی ان کا اور سب کچھ ان کا۔ تو جناب اب خبر سن لیں کہ کڑاکا جو انہوں نے نکالنا تھا، میں اس سے پہلے آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ پورا عمل سمجھنے کے اندر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ وہ کس طریقے سے ہوا؟ اس طریقے سے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انصاف کے جو پلڑے ہیں وہ برابر کیے جائیں اور تب ہی الیکشن ہوں گے۔ تو ان کو بہت بہت مبارک ہو، ان کے کہنے کے اوپر یہ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ اس وقت برابر ہو گئے۔ وہ کب کہا تھا؟ 14 مارچ 2023 کو مریم نواز نے کیمرے کے سامنے کہا تھا ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو پھر صبح الیکشن کرا دو، نون لیگ بھاگے گی نہیں جیتے گی۔ تو آج 30 جنوری 2024 کو انصاف کے پلڑے برابر کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ایک چیز کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، سزا کیا سنائی گئی ہے، اور دونوں کو، عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید با مشقت کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے آج وہ جب آئے تو کس طریقے سے وہاں پہ کیا کچھ ہوا، ایک بار ساری صورتحال جو ہے انہوں نے کہا جی استغاثہ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ اور اس ساری صورتحال میں ایک اور جو بات ہے، آج ایک بار پھر جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے یہ عمران خان سے فیصلہ سنانے سے پہلے پوچھا کہ عمران خان صاحب سائفر کہاں گیا، جس کے اوپر عمران خان نے کہا، جو 342 کا ان کا بیان ہے، کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری، پرنسپل سیکٹری اور سیکٹری پروٹوکول پہ آتی ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں۔ سائفر گم ہونے پر ملٹری سیکٹری سے کہا کہ انکوائری کرائیں، وہ واحد موقع تھا جب میں ملٹری سیکٹری سے ناراض ہوا۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو سازش میں شامل تھے، میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی جب جنرل باجوہ نے ISI چیف جنرل فیض حمید کو تبدیل کیا۔ اب عمران خان نے کہا کہ میرے 3.5 سال کے دوران یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیر اعظم آفس سے گم ہوا، میرے ADC میں سے کسی نے جنرل باجوہ کی ایما پہ سائفر چوری کیا، جس کا مطلب ہے عمران خان نے ایک تو یہ کہا کہ یہ حکام کی ذمہ داری تھی اس کو سنبھالتے، دوسرا عمران خان نے جنرل باجوہ کے اوپر سائفر گم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں ہیں اور عمران خان نے کہا کہ ایجنسیز نے ہمارے لوگوں کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا اور کہا کہ ان کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہے۔ میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سازش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب یہ ساری جو آج ہوا عمران خان کا بیان تھا، اور دوسری طرف جو اس وقت آسان سی چیز ہے کہ اس دوران آج فیصلہ سنانے کا لمحہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کہا کہ آپ روسٹرم کے اوپر آ جائیں، جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے۔ تو عمران خان نے کہا میں تو آ رہا ہوں، مجھے تو جلدی ہے نہیں ہے، آپ جلدی میں ہے، میں نے تو اسی جیل میں رہنا ہے، تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جس کے اوپر پھر کیا ہوا کہ اس ساری صورتحال میں جب عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب سائفر کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے دفتر میں تھا۔ تو اب ایک جملہ کہہ کے انہوں نے سزا سنائی، اور اس کے بعد جو عمران خان کا رد عمل تھا عدالت کے اندر وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو جب انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تو جج صاحب نے کہا خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں۔ جج یہ کہہ کر کمرہ عدالت سے اٹھ گئے، لیکن صحافیوں نے اس دوران یہ بتایا
کہ جج فیصلہ سنا رہے تھے اور عمران خان مسکرا رہے تھے اور یوں عمران خان کی مسکراہٹ کے دوران ہی جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان ایک مضبوط اعصاب کے کھلاڑی ہیں اور وہ تو ڈٹ کے کھڑے رہے. لیکن آج جو شاہ محمود قریشی جس طریقے سے اس پوری صورتحال میں ڈٹ کے رہے ہیں, قریشی صاحب نے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے, پچھلا قرض چکا دیا ہے. تو اس موقع پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ان کا بیان تو ریکارڈ ہی نہیں ہوا اور شاہ محمود قریشی کا 342 کا جو بیان ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. تو یہ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسے آج ابو الاسناد ذوالقرنین نے تو جج ہمایوں دلاور کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے, ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب میڈیا کے اوپر ماتم مچا ہوا ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے پھانسی کی سزا کیوں نہیں سنائی. پھر وہاں پہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے عمران خان کے وکلا نہیں آئے. عمران خان کے وکلا کل بھی موجود تھے, عمران خان کے وکلا آج بھی موجود تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے جو لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, جو آج صبح سویرے درخواست انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے چیلنج کی تھی, جو کہ اب غیر مؤثر ہو گئی ہے. وہاں پہ عمران خان نے یہ بتایا کہ جو یہ سرکاری وکیل آپ نے میری طرف سے دائر کیا, اپوائنٹ کیا ہے, وہ پچھلی تاریخوں میں ایف آئی اے کی جانب سے یعنی پروسیکیوشن کی ٹیم کی طرف سے پیش ہوتا رہا ہے. یعنی ایف آئی اے نے اپنا ہی وکیل میری طرف سے مقرر کر دیا ہے. تو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا ہے کہ کیا یہ میرا فیئر ٹرائل ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہے ہو گئی, فیصلہ بھی ہو گیا. تو اب اگلی بات سن لیجئے کہ جو عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو اندر مقرر سماعت کے لیے نہیں ہو سکی, لیکن اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے, علی ظفر صاحب نے, کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جیسے ہی ہمیں عدالتی آرڈر ملتا ہے تو ہم اپیل کل ہی فائل کر دیں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں نے ہمیشہ طاقت کے نظام کا ساتھ دیا ہے. وہ مولوی تمیز الدین کیس سے جسٹس منیر کا کام شروع ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ عدالتیں ہمیشہ سہولت کار بنی ہیں, خاص کر اس ملک کے وزراء اعظم کے خلاف, اس ملک کے سویلینز کے خلاف, اور بعد میں انہی عدالتوں کے فیصلے ردی کی ٹوکری کے اندر گئے اور ان فیصلوں کا بوجھ پاکستان کی عدالتیں. اب بھٹو کی مثال لے لیجئے, کیا اس کو عدالتی قتل نہیں قرار دیا جاتا پاکستان کی عدالتیں؟ کیا بھٹو کے فیصلے کا کہیں حوالہ دیا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں دیا جاتا. بالکل ایسے ہی عمران خان کا آپ نے حق دفاع ختم کر دیا, وکیل اپنے لگا دیے, جج آپ خود ہیں. تو یہ سزا سنانا اس کا خاص مقصد تھا جو مارچ کے اندر مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی. آپ نے الیکشن سے پہلے ان کا ایک اور مطالبہ کر دیا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو غصہ کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے ان کے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے. جیسے ثاقب بشیر صاحب جو ہیں کورٹ رپورٹر ہیں, اچھے جرنلسٹ ہیں, کہنے لگے کہ سائفر کیس ٹرائل میں پروسیس فالو نہ ہونے کی وجہ سے ایک زیادہ سے زیادہ 1.5 ماہ میں ہائی کورٹ زمانے ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں. یعنی ان کے مطابق اس کا پروسیس ہی فالو نہیں ہوا, جس کو ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں آپ, اور سزا آپ نے سنا دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر عمران خان کے وکلا جرا کرتے تو وہ لمبی جرا کرتے, سوال کرتے بہت لمبا چوڑا, تو الیکشن سے پہلے سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی نا. تو انہوں نے فروری سے پہلے جنوری میں عمران خان کو جو سزا ہے, جو نجم سیٹھی نے بتایا تھا, تو وہ سزا انہوں نے سنا دی ہے پلان کے عین مطابق. اب مسلم لیگ نون چیخیں مار رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے فیصلہ نرم دیا ہے. ایون جیو نیوز اور باقی چینلز کے اوپر اینکرز خواجہ آصف باقی کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں, جی وہ قومی راز جو ہیں ان کو, بھائی ملک کا وزیر اعظم اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہو اپنے ملک کے عوام کو یا اپنے ووٹر کو نہیں بتائے گا تو انڈیا جا کے بتائے گا, اپنی قوم کو بتائے گا نا, اپنے ملک کو بتائے گا, اپنے ووٹر کو بتائے گا کہ بھائی مجھے تم لوگوں نے منتخب کیا, تم لوگ مجھے وزیر اعظم بنا کے رکھنا چاہتے ہو, مجھے وہ ہٹا رہا ہے, کوئی کون ہٹا رہا ہے؟ اگر یہ بتانا جرم ہے تو میرے خیال ہے ملک کے ہر وزیر اعظم یہ جرم کرے گا اور اس کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عوام کا رشتہ ہے. اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے قومی مجرم ثابت, قوم سے فیصلہ کرائے نا, عمران خان قوم کا مجرم ہے. عمران خان تو بہرحال ان چیزوں سے اس کو عدالت یہ سے فیصلہ ہو گیا. دیکھیے بھٹو سے لے کے آج تک جتنے آپ نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں, اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. اور اس اپیل کے اندر عمران خان کو میرٹ کے اوپر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ سامر فاروق صاحب نے تو اس کے اندر کر دیا تھا, لیکن عمران خان نے فوری طور پہ ایک اعلان کر کے اس غبارے میں سے ہوا نکال دیا. بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے ان فیصلوں کے ذریعے ہماری توجہ الیکشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے, تو آپ پہ فرض ہے
8 فروری کو ووٹ ڈالنا. آپ پہ فرض ہے اپنے عزیزوں، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں کو پولنگ سٹیشن پہ لے جا کے ووٹ ڈالنا. آپ نے ووٹ نہ ڈالا، آپ کی خاموشی اس ناانصافی کے ساتھ تصور کی جائے گی. آپ کا ووٹ عمران خان کی قسمت اور عمران خان کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے. جیسے ہی سزا سنائی گئی ہے، فوری طور پہ عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پیغام جاری کیا گیا. لکھا گیا ہے سائفر کیس پہ عمران خان کا پیغام. میرے پاکستانیوں، آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلا سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں، سائفر وہ کیس ہے جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے کر اثر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی. پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ ضمانت بھی دے چکی ہے، کیونکہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹ، دھونس، سازش اور فریب پہ کھڑی کی گئی ہے. اب جبکہ مرکزی گواہان کے بیانات سے بھی اس کیس میں میرے اور شاہ محمود کے خلاف کچھ نہیں نکلا، تو منصوبہ ساز گھبرا گئے ہیں اور اسے قانونی قواعد و ضوابط مکمل کیے بغیر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹرائل نہیں بلکہ وہ فکسڈ میچ ہے جس کا نتیجہ لندن پلان کے کرداروں اور منصوبہ سازوں اور ان کے مہروں نے پہلے سے طے کر رکھا ہوا. اس لیے مجھے اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے علم ہے. آگے عمران خان کے پیغام میں کہا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے سخت سزا سنا کر آپ کو استعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں. تو اس میں نامعلوم افراد شامل کر کے 9 مئی کی طرز کے اوپر دوسرا فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے. دوسرا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس اور بد دل ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں. میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے. پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی اب آپ کے ووٹ سے ہی ملے گی. میرا ایمان ہے کہ جس طرح آپ لوگ کل خوف کی زنجیریں توڑ کر باہر نکلے ہیں، ویسے ہی آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ کی طاقت سے لندن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جن کو چھڑی سے ہانکا جا سکتا ہے. میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا. اب عمران خان نے اس میں اپنے لوگوں سے، اپنے ووٹر سے، اپنی قوم سے ووٹ کے ذریعے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا ہے. میرے خیال سے یہی بہترین طریقہ ہے. پرامن رہتے ہوئے ٹھپا لگائیں اور کم از کم جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.